بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے 28ویں پارے کی صورتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس پارے میں بھی کئی صورتیں ہیں، تو ان صورتوں کے مضامین کو مختصر طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ المجادلہ دیکھتے ہیں اس پارے میں، اور اس کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلے حصے میں جو 4 آیات ہیں، اس میں بیویوں سے زہار میں حدود اللہ کی پاسداری کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جاہلیت کا قانون زہار یہ ظلم ہے، اور زہار سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ زہار کے گناہ کا کفارہ بتا دیا گیا کہ غلام کی آزادی ہے، یا 60 مسلسل روزے ہیں، یا 60 مسکینوں کا کھانا ہے۔ زہار قانون حدود الہی میں بھی شامل ہے، اور مرکرین قانون زہار کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد جو آیات آتی ہیں، ان میں پھر منافقین کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سے مسلمانوں کی عائلی زندگی کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ان کی جو سرگرمیاں ہیں، خاص طور پہ منافقین کی، وہ پورے عروج پر ہیں، اور یہ منافقین جو اسلامی ریاست کے دشمن ہیں ذلیل و خوار ہوں گے۔ منافقین کو اللہ کی صفت علم سے ڈرایا گیا ہے، اور اسی میں نجوہ یعنی سرگوشی کرنے پر تنقید کر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی علیم ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے ہر قسم کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور وہ اس میں سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی، اس سے غیر حاضر نہیں ہو سکتی۔ وہ 3 میں کا چوتھا ہے، اور 5 کا چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اسم اور عدوان میں نجوہ حرام ہے، بر اور تقوی میں نجوہ یعنی سرگوشی کرنا جائز ہے۔ آداب مجلس کی تعلیم بھی دی گئی کہ مجلس میں سمٹ کر بیٹھو تاکہ آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا ہو۔ اگر محفل سے اٹھا دیا جائے تو اٹھ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کرنے پر صدقہ کرنے کا پہلے حکم دیا گیا، اور پھر اگلی آیت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور آیت 13 سے 22 تک اس میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا موازنہ کیا گیا ہے، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حزب الشیطان ناکام ہوگی اور حزب اللہ ہی غالب ہوگی۔ حزب الشیطان کی صفات یہ بتائی گئیں کہ منافقین اللہ کی مغضوب قوم یہود سے دوستی کرتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کی قسمیں جھوٹی ہوتی ہیں، اور یہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں، جہنمی ہیں۔ ابلیس کے دام میں گرفتار ہو کر منافقین نے اللہ کے ذکر کو فراموش کر دیا ہے۔ منافقین اسلامی ریاست کے دشمن ہیں، اور یہ مخلوقات میں سب سے زیادہ ذلیل قوم ہے۔ فتح مکہ اور اسلام کے غلبے کی بشارت دی گئی۔ حزب اللہ کی صفات یہ بیان کی گئیں کہ یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ریاست کے مخالف اپنی قریبی عزیزوں سے بھی محبت نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان لکھ دیتا ہے، روح سے ان کی تائید کی جاتی ہے، یہ جنتی ہیں، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور حزب اللہ ہی کے لیے فلاح اور کامیابی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سورہ حشر کی طرف، تو اس کے مضامین کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں بنی نذیر کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی کہ انہوں نے اللہ، رسول اور اسلامی حکومت سے دشمنی اختیار کی ہے، اور اسی عہد شکنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کے نتیجے میں انہیں جلاوطنی کی سزا دی گئی۔ تو یہ یہودی قبیلہ بنو نذیر جو مدینہ منورہ سے جلاوطن کر دیا اور عبرت کا سامان فراہم کیا، بنی نذیر کے یہودی قبیلے پر جنگ کے بغیر محض رعب کے ذریعے سے فتح عطا کی گئی۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 اور سے لے کر 10 تک کہ جلاوطنی کے نتیجے میں حاصل کردہ جو اموال فی ہیں وہ کس طرح تقسیم ہوں گے۔ تو اس کے لیے 8 مدات بیان کی گئیں، جو کہ قرآن کریم کے لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، ظاہر ہے کہ وہ قرآن کریم اور سنت کے حوالے سے، ذوی القربہ یعنی رشتہ دار، یتیم، مساکین، مسافر، فقراء، مہاجرین، انصار اور بعد میں آنے والے لوگ۔
مہاجرین کی فضیلت میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں سے نکالے گئے، اللہ کے فضل اور رضوان کے طالب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرتے ہیں، راست باز ہیں۔ انصار مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، جو دیا جائے اس پر راضی ہو جاتے ہیں، دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے، اپنی محتاجی کے باوجود اب ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تیسرے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 11 سے لے کر 17 تک منافقین کو ان کے مرض کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور انہیں دو باتیں صاف صاف بتا دی گئیں کہ منافقین کی جھوٹی قسموں کا پول کھول دیا گیا ہے کہ وہ جنگ کے موقع پر یہودیوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ منافقین کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مسلمانوں کا ڈر ہے، وہ جس کے دام میں گرفتار ہو چکے ہیں انہیں جلد از جلد اس دام سے نکلنا چاہیے، ورنہ وہ داخل جہنم ہوں گے۔ اور 18 سے 24 تک جو آخری پیراگراف ہے اس میں منافقین کو ان کے مرض کا علاج بتایا گیا ہے۔ پہلا علاج تو یہ ہے کہ وہ فکر آخرت کریں اور قیامت کے لیے اخلاص پر مبنی اعمال اختیار کریں، اور اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ منافقت سے توبہ کرنے، یہی ان کے مرض کا علاج ہے۔ تو اللہ جس کی یہ صفات علیہ ہیں، ان صفات پر ایمان لائیں، اس کو مانیں، اس کو قبول کریں، تو یہ نفاق کا مرض بھی ان کا ختم ہو سکتا ہے۔ اگلی صورت سورۃ ممتحنہ ہے جس کے 4 حصے ہیں۔ تو پہلے حصے میں مخلص مومنوں کو اسلامی ریاست کا وفادار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی ایسی بات نہ کریں جو کہ اسلامی ریاست کی خلاف ورزی میں شامل ہو جائے، اور اس میں جو نمونہ دیا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہے کہ جنہوں نے اعلان برات کی اور مشرکین سے اور جو بھی ان کے مخالفین تھے سب سے برات کا اعلان کر دیا۔ اور دوسرے پیراگراف میں اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی ہے کہ حلیف کافر حکومتوں سے دوستی کی جا سکتی ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے، اللہ اور انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، لیکن حریف کافر اور حکومتوں سے دوستی نہیں کی جا سکتی۔ جو مسلمانوں سے قتال کرتے ہیں انہیں اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ اور تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 10 سے 12 تک اسلامی ریاست کی داخلہ پالیسی کا اعلان کیا گیا کہ عورتوں کی شہریت کے قوانین کی وضاحت کر دی گئی کہ اسلامی ریاست کی طرح ہجرت کر کے آنے والی خواتین کی بھی تفتیش اور وضاحت ضروری ہے کہ شہریت دینے سے پہلے تفتیش کی جائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے لفظوں میں اسلامی ریاست وہ خواتین کو بھی شہریت دے دے اور کافروں کی طرف ان کو واپس نہ کرے۔ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور مختلف شہریت رکھنے والی خواتین کے مہر کے تبادلے کے احکام دیے گئے۔ اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں جو آیات، خاص طور پہ آیت نمبر 13 میں اسلامی ریاست سے کامل وفاداری کے لیے منافقین کو مغضوب قوم یہود سے مکمل قطع تعلقی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہی سے پھر ہم صحیح معنی میں اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت کی طرف آتے ہیں، سورۃ الصف، جس میں 6 مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں جو اللہ کی بے عیب عزیز اور حکیم ہستی وہ اسلام کو غالب کر کے رہے گی، اور دوسرے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ محبت الہی کا دار و مدار جہاد پر ہے، اور تمام مسلمان و منافقین پر یہ گرفت کی گئی کہ وہ جہاد سے جی کیوں چرا رہے ہیں، یہ گفتار کے غازی ہیں، ان کے قول و عمل میں تضاد ہے، تو اسی وجہ سے پھر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے پیراگراف میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہودیوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اطاعت کریں گے تبھی وہ کامیاب ہوں گے، ورنہ ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا جائے گا۔ اور آیات 7 سے 9 تک غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے، اور آیات 10 سے 13 تک مسلمانوں اور منافقین کو مشروط پیشکش کی گئی ہے ان 4 شرائط کے ساتھ کہ وہ یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان لائیں، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور اس طرح ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آخری آیت میں عام مسلمانوں اور منافقین کو دعوت نصرت جہاد دی گئی
کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان بھی حدیثہ کے مخلص حواریوں کی طرح انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار بن جائیں تو تائید الہی سے کافروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ کونوا انصار اللہ۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ الجمعہ ہے، جس کے ہم 3 حصوں کی بات کر سکتے ہیں کہ پہلی 3 آیات میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کیا گیا اور اس میں خاص طور پہ انسانوں کا جو تزکیہ کرتے ہیں اس کی بات کی گئی، اور اس کے علاوہ تلاوت آیات ہے، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تزکیہ ہے۔ آیات 4 سے 8 تک یہودیوں کے غرور، علم پر اور اپنے نسب پر اور آخرت کی بے خوفی پر سخت تنقید کی گئی، اور آیات 9 سے 11 تک مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی ہفتہ وار عبادت جو کہ جمعے کی عبادت ہے اس کا خاص خیال رکھیں، اور جمعے کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو کہ یہودیوں نے اپنے سبت کے ساتھ کیا تھا، تاکہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق صحیح طور پر اس کو بجا لائیں۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ سورۃ المنافقون ہے، اور سورۃ المنافقون میں بھی ہم جو بات دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تو شروع میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا، ان کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور پھر دوسری بات جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ان کی سازشیں تھیں مسلمانوں کے خلاف کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنا چاہتے ہیں، اس کی نشاندہی کر دی گئی، اور آخر میں پھر مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس لیے کہ انفاق فی سبیل اللہ ہی سے پھر نفاق کا بھی علاج ہو سکتا ہے، نفاق دل سے نکل سکتا ہے، جبکہ انسان صحیح طور پہ اللہ کے لیے خرچ کرے گا تو یقیناً پھر نفاق باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ تغابن۔ سورہ تغابن میں بھی شروع میں مشرکین کے خلاف فرد جرم ہے، دعوت توحید اور آخرت دی گئی ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ مشرکین اور کافرین جو مکہ کے کافر تھے وہ اللہ اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، تبھی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر ان کے لیے بھی تباہی و بربادی ہوگی۔ اور اس کے جو دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 14 سے 18 تک، اس میں مہاجر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے کافر رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں، اس لیے کہ جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سے مخلص نہیں ہیں تو ان سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پہ نوزائیدہ اسلامی ریاست کے مومن شہریوں کو یہ 4 ہدایات دی گئیں کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق سمع، اطاعت، تقوی اور دل کی تنگی سے بچ کر انفاق اور قرض حسن کا اہتمام کریں، اور اسی طرح اسلامی ریاست مالی استحکام کے ساتھ ساتھ جہاد کی اگلی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہیں۔ اگلی صورت جو اس کے بعد ہمیں ملتی ہے وہ سورۃ الطلاق ہے، اور اس میں شروع میں تو طلاق کے احکام دیے گئے ہیں کہ بیویوں کو ایک ہی وقت طلاق دے کر فارغ کرنے کی ممانعت کر دی گئی، عدت کے لیے یعنی مقررہ وقت کے لیے طلاق دے کر اور عدت کی مدت کو شمار کرنے کی ہدایت کی گئی، شوہر کو طلاق دے کر بیوی کو گھر سے نکالنے سے روکا گیا، اور بیوی کو طلاق لے کر شوہر کے گھر سے نکل جانے پر پابندی عائد کی گئی، اور طلاق کی صورت میں اسی طرح حدود اللہ اور تقوی کی پاسداری کرنے کا حکم دیا گیا۔ غصے، نفرت اور ایک دوسرے سے ناگواری کے ماحول میں تقوی اور توکل کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی گئی۔ سورۃ البقرہ میں حائضہ عورت کی عدت 3 قروء بیان کی گئی ہے، یہاں مزید وضاحت کر دی گئی کہ وہ عورت جس کا حیض بند ہو چکا ہو اور وہ نوجوان خاتون جس کا حیض ابھی شروع نہیں ہوا ہے، دونوں کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ حاملہ عورت کی عدت طلاق جو ہے وضع حمل ہوگی، یعنی زچگی کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اجر عظیم ملتا ہے۔ دوران عدت طلاق بیویوں کو حیثیت کے مطابق ان کو جگہ فراہم کی جائے۔ حاملہ عورت کو دوران عدت زچگی تک نان نفقہ فراہم کیا جائے۔ زچگی کے بعد باہمی مشورے کے ساتھ مطلقہ بیوی بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن دودھ کا خرچ باپ کے ذمہ ہوگا۔ سابقہ میاں بیوی میں بچے کے دودھ پلانے کے بارے میں اتفاق رائے نہ ہو تو پھر کسی دوسری عورت سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔
اپنے بچے اور شوہر بیوی تکمیل مدت تک اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ اور اس کے دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تشریع احکام کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ کا تکوینی قانون عذاب حرکت میں آ جاتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے یہ دیے ہوئے قوانین، خاص طور پہ آئلی قوانین جو دیے گئے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنے والے قوموں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اہل ایمان عقل مندوں کو تقویٰ کی نصیحت کی گئی اور اس کے مطابق ہی چلنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس پارے کی آخری صورت جو ہے سورۃ التحریم ہے، اور سورۃ التحریم کی جو پہلی 5 آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی سے شدید محبت کی صورت میں حدود الہی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور بیویوں کی محبت میں اللہ کے حلال کردہ چیز کو نہ کھانے کی قسم کھانا اور حلال کو حرام کرنے کی ممانعت کی گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال چیز کے حرام کر لینے پر گرفت کی گئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اور پھر قسموں کا کفارہ ادا کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ازواج مطہرات کے بعض معاملات میں اصلاح کے سلسلے میں ہدایات دی گئیں۔ دوسرے حصے میں 6 سے 8 تک دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے علاوہ بیوی بچوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا کہہ کر یہ بتایا گیا کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ توبۃ النصوح یعنی خالص توبہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور مومنوں کی یہ دعا نقل کی گئی کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اور تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خاندانی زندگی میں پھوٹ ڈالنے والے منافقین کو لگام دی جائے اور ان کے خلاف پوری طرح کوشش کی جائے ان کے ان تمام چیزوں کو ناکام کرنے کی۔ اور پھر آیات 10 سے 12 تک چوتھے پیراگراف میں میاں بیوی اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے عمل کے مطابق جنت میں جزا یا جہنم کی سزا پائیں گے۔ دین کے معاملے میں میاں کو بیوی کی، بیوی کو میاں کی غیر مشروط پیروی نہیں کرنی چاہیے، چنانچہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام جیسی نیک انبیاء کی خائن بیویوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ داخل جہنم ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت مریم جیسی پاک دامن خاتون اور فرعون کی نیک بیوی حضرت آسیہ کا ذکر کیا گیا۔ حضرت آسیہ کی 4 دعائیں نقل کی گئیں کہ میرے لیے اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، فرعون سے نجات دے دے، فرعون کے عمل سے بھی مجھے نجات دے دے، ظالم قوم فرعون سے نجات دے۔ تو اس طرح یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم آئندہ 29ویں پارے کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔